بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت چہارم کی نگار اردو کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے اور آخری لیکچر اس کو سمجھیں۔ اس میں جس سبق کی آج ہم پڑھائی کریں گے اس کا نام ہے مشہور صوفی شعراء۔ آپ لوگ سبق کتاب کا صفحہ نمبر 89 یا 79 کھول لیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے لگی ہوں میں۔ میاں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شعراء جو ہیں وہ شاعر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ صوفی شعراء مطلب ایسے شاعر جن کی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بیان ہوتی ہے، ایسے شاعروں کو صوفی شعراء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میاں وارث شاہ ایک بڑے درویش اور پنجابی زبان کے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خاں تھا، جو ضلع شیخوپورہ میں ہے۔ وہ کس سن میں پیدا ہوئے اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میاں وارث شاہ علم حاصل کرنے کے لیے قصور تشریف لے گئے، کیونکہ اس وقت قصور میں حضرت غلام محی الدین قصوری کی درسگاہ کا شہرہ مطلب شہرت تھی، مشہور تھے۔ وہاں اپنے وقت کے مروجہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کی منزلیں بھی طے کیں۔ وہاں سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے پاک پتن تشریف لے گئے اور حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ پھر سلسلہ چشتیہ میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے اس وقت کے جانشین کے مرید ہو گئے۔ وارث شاہ اس کے بعد ٹھٹہ جامد چلے گئے اور کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ وہاں سے وارث علی شاہ ملکہ ہانس چلے گئے اور چند سال وہاں ایک مسجد میں امامت فرماتے رہے۔ اسی عرصے میں آپ نے اپنے بعض دوستوں کے مشورے پر وہ بڑا کارنامہ انجام دیا جس نے انہیں علم و ادب کے آسمان کا روشن ستارہ بنا دیا۔ وہ اہم اور قابل قدر کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجابی زبان میں ایک کتاب ہیر وارث شاہ کے نام سے لکھی، جس سے انہیں شہرت دعاں ملی، یعنی بہت زیادہ انہیں شہرت ملی۔ ہیر وارث شاہ وہ لوک داستان ہے جو برسوں سے سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ اس داستان کی پسندیدگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سچائی کے ایسے موتی پروئے ہوئے ہیں جس کی مثال دوسری داستانوں میں نہیں ملتی۔ میاں وارث شاہ 1820 میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جنڈیالہ شیر خاں میں آپ کا مزار ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار سندھ کے عظیم صوفی شعراء میں ہوتا ہے۔ 1102 ہجری میں بمطابق 1679 عیسوی میں آپ قصبہ بھٹ شاہ سے 4-5 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ علم و فہم کی وجہ سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خاندان کی دور دور تک شہرت تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ شان و شوکت اور دکھاوا آپ کو بالکل پسند نہ تھا۔ دین کی طرف آپ کا بہت زیادہ جھکاؤ تھا۔ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے یا اپنے زمانے کے برگزیدہ بزرگ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ علم و فضل میں آپ ممتاز مقام پر فائز تھے اور آپ کے قلب و نظر میں بے حد وسعت تھی۔ حق کی تلاش میں آپ نے کئی مشہور مقامات کا دورہ کیا، جن میں سندھ، ملتان، کاٹھیا واڑ، کچھ، لس، بیلا اور مکران وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف قسم پرسی کا عالم تھا، یعنی غربت تھی۔ ہندوستان میں مغلوں کا دور حکومت زوال پذیر تھا۔ صوفیہ اور علماء اسلامی تعلیمات کی اصل راہ سے ہٹ چکے تھے، جس نے عام لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے اور فروعی مسائل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں معاشی بدحالی میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے پر اثر شاعری سے کام لیا، انہیں محبت اور راستی کا پیغام دیا، دکھوں اور غموں کی ترجمانی کی۔ آپ نے توحید اور ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ کے کلام کو لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کے لیے روحانی تسکین کا سامان میسر ہوا۔ شاہ جو رسالو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار کے مجموعے کا نام ہے۔ شاہ جو رسالو، ٹھیک ہے، یہ سندھی زبان کا لفظ ہے۔ پہلے اس کا نام گنج تھا۔
اس مجموعہ کلام کو بیت اور واٹی کہا جاتا ہے اور اس کا پس منظر سندھ کی لوک کہانیاں ہیں۔ اس مجموعہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی 63 سال کی عمر پائی۔ ماہ صفر کی 14 تاریخ کو ہر سال آپ کا عرس شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ ہزاروں عقیدت مند دور دور سے آ کر عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ اگلا ہے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالرحمان بابا کا شمار پشتوں کے بلند پایہ شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا زمانہ وہ دور تھا جب مغلوں کی حکومت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ رحمان بابا پشاور کے قریب موزہ بہادر کلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ عرصہ کوہاٹ میں گزارا۔ دوسرے بہت سے علاقوں میں بھی وہ فطرت کے مطابق مطالعے اور مشاہدے کے لیے گئے۔ رحمان بابا نے پشتو کی شاعری کی ترقی اور اسے بام عروج پر پہنچانے کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ اس وجہ سے انہیں پشتو میں وہ مقام حاصل ہوا جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سندھی ادب میں اور بابا بلے شاہ اور واحد شاہ کو پنجابی ادب میں حاصل ہے۔ رحمان بابا ایک قلندرانہ طرز زندگی گزارتے تھے۔ ایک راسخ العقیدہ مسلمان یعنی پکے عقیدے والا مسلمان کی طرح ان کا اس بات پر یقین تھا کہ اس پائیدار زندگی کے بعد انسان کو ایک مستقل زندگی حاصل ہوگی۔ دنیاوی زندگی میں کامیابی کا راز صرف اخلاق کی بلندی اور فکر آخرت میں ہے۔ رحمان بابا نے اپنی شاعری میں انہی موضوعات پر زیادہ زور دیا۔ رحمان بابا ایک بلند پایہ عالم اور مفکر تھے۔ انہوں نے جو فلسفہ اخلاق اپنی شاعری میں بیان کیا، اس سے ہماری قومی زندگی کو مادی توانائی، افراد کو روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ آخری عمر میں رحمان بابا پھر پشاور چلے گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام ایک گاؤں ہزارہ خوانی میں گزرے جو پشاور کے جنوب میں واقع ہے۔ پشاور شہر کے درمیان ایک بڑے سے مقبرے میں رحمان بابا کا مدفن ہے، یعنی وہاں پہ وہ دفن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی جواں سال بگٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ جواں سال بگٹی کا اصل نام محمد ابراہیم اور تخلص جواں سال تھا۔ آپ کا تعلق بگٹی قبیلے سے تھا۔ بلوچستان کے ایک دور افتادہ گاؤں کٹھن میں 1885 میں پیدا ہوئے۔ بڑا اعلیٰ ذہن پایا جو جواں سال بگٹی ان پڑھ ہونے کے باوجود نہایت عمدہ شاعری کرتے تھے۔ آپ کی ساری شاعری اللہ رب العزت کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بیان کا احاطہ کرتی تھی۔ جواں سال بگٹی اسلام کے ایک پرجوش پرعزم سپاہی تھے۔ آپ کی ساری زندگی لوگوں کو اسلام کی عظمت و برکت سے آگاہ کرنے اور انہیں کفر و شرک کی جہالت سے نکالنے میں گزری۔ بلوچوں میں جو معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھیں، آپ نے ان کے خلاف پرزور آواز اٹھائی۔ اس دور میں آپ نے ایک بے باک مجاہد کی طرح بااثر لوگوں کو ان کے غلط روش سے ہٹانے کے لیے زبردست جدوجہد کی۔ آپ بے خوف ہو کر لوگوں کو رائے راست پر آنے کی تلقین کرتے رہے۔ وہ اپنے زمانے بلوچی دور کے بے حد مقبول شاعر تھے۔ 84 برس کی عمر پا کر 25 دسمبر 1969 کو جواں سال بگٹی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جی یہاں پہ یہ سبق ختم ہوا اور اب آپ لوگ اس کے اہم نکات کو دیکھ لیں۔ بہت سارے صوفیہ کرام نے اپنی شاعری کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، صوفی شعراء نے اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت، پیارے نبی کی محبت کو عام کیا اور اس سے اشاعت اسلام ہوئی تھی، اسلام پھیلا تھا۔ ٹھیک ہے، مشق کی طرف آ جائیں آپ اس کی۔ سب سے پہلے ہے آپ لوگوں کے الفاظ معنی: مروجہ رائج کیا گیا، فیض، بخشش، نفع اور فائدہ، برگزیدہ، مقبول، پسندیدہ، بام عروج، مقام بلندی، احاطہ کرنا، گھیرنا، گھیرا ڈالنا۔ ٹھیک ہے، سوال جواب کی طرف آ جائیں آپ لوگ۔ سوال جواب میں سب سے پہلے پہلا سوال ہے، میاں وارث شاہ نے ہیر رانجھا کی کتاب کس زبان میں لکھی؟ جی پنجابی میں لکھی تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کس طبیعت کے مالک تھے؟ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ حق کی تلاش میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کہاں گئے؟ حق کی تلاش میں آپ نے کئی مقامات کا دورہ کیا، جن میں سندھ، ملتان، کاٹھیا واڑ، کچھ، لس بیلا اور مکراند تھے۔ رحمان بابا کو پشتو شاعری میں کیا مقام تھا؟ رحمان بابا کو پشتو شاعری میں بلند مقام حاصل تھا۔ جواں سال بگٹی کی شاعری کس کی عظمت اور کس کی محبت کا احاطہ کرتی ہے؟ جی اللہ رب العزت کی عظمت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احاطہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ جملے ہیں آپ لوگوں کے۔ پہلا لفظ ہے مستقل، سوال نمبر 2 ہے جی آپ لوگوں کا۔ ان کے جملے بنانے ہیں آپ لوگوں نے۔ مستقل زندگی، ناپائیدار زندگی کے بعد مستقل زندگی ملتی ہے۔ شان و شوکت، دنیاوی شان و شوکت سے 4 دن کی ہے۔
راسخ العقیدہ، مسلمانوں کو ایمان کے معاملے میں راسخ العقیدہ ہونا چاہیے۔ زوال پذیر، دنیا کی ہر شے زوال پذیر ہے۔ راسخ العقیدہ کا مطلب ہے پکا عقیدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ بے حد وسعت، عشق الہی قلب و نظر میں بے حد وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے اگلا سوال ہے، اعراب لگائیں۔ آپ نے زیر زبر پیش کے سے آپ لوگوں نے ان کے تلفظ کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے آپ لوگوں کا بک ورک ہے۔ بک ورک میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ بک جو ہے وہ اس میں سے سبق میں سے دے کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ میاں وارث شاہ کے آبائی گاؤں کا نام جڈیالہ شیر خان تھا۔ ہزاروں عقیدت مند دور دور سے آ کر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ڈیش میں شریک ہوتے ہیں، عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار سندھ کے عظیم صوفی ڈیش میں ہوتا تھا، شورا میں ہوتا تھا۔ رحمان بابا نے فلسفہ اخلاق اپنی ڈیش میں بیان کیا، شاعری میں بیان کیا۔ جوان سال بگٹی کا اصل نام ڈیش اور تخلص جوان سال ہے، محمد ابراہیم، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ورک بک کا آپ لوگوں کی، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میاں وارث شاہ مشہور صوفی شاعر تھے، فارسی کے، سندھی کے، عربی کے، پنجابی کے۔ پنجابی کے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خاندان کی شہرت کی وجہ تھی صنعت و حرفت، علم و فہم، تعلیم و تربیت، محبت و شفقت۔ جی، علم و فہم۔ آخری عمر میں رحمان بابا چلے گئے تھے کوہاٹ، راولپنڈی، پشاور یا کوئٹہ؟ پشاور۔ جوان سال بگٹی پیدا ہوئے 1885 میں، 1886 میں، 1887 میں یا 1888 میں؟ جی 1885 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے آپ لوگوں کا سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر درست جواب کالم بے میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ میاں وارث شاہ کا مزار کہاں پہ ہے؟ جڈیالہ شیر خان میں ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ عبداللطیف کے اشعار کے مجموعہ کا نام شاج و رسالو ہے۔ جوان سال بگٹی کا اصل نام محمد ابراہیم ہے۔ رحمان بابا ایک بلند پایہ تھے، عالم اور مفکر تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ان ناموں کو حروف تہجی میں ترتیب دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو حروف تہجی میں ترتیب دینا ہے۔ پہلے ہے جوان سال بگٹی، رحمان بابا، عبداللطیف اور وارث شاہ، ٹھیک ہے۔ واحد کے جمع لکھنے ہیں، شاعر، شعراء، مسجد، مساجد، علم، علوم، مثال، مثالیں، تعلیم، تعلیمات، مزار، مزارات، مغل، مغلوں، ذہن، ذہنوں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، درست بیان کے سامنے ٹک کا اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگا دیں۔ وارث شاہ ہوش سنبھالنے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے پاک وطن چلے گئے، غلط۔ وارث شاہ کا مزار جڈیالہ شیر خان ہے، درست۔ عبداللطیف بھٹائی کو شان و شوکت اور دکھاوا پسند تھا، غلط۔ جوان سال بگٹی اسلام کے ایک پرجوش اور پرعزم سپاہی تھے، درست۔ رحمان بابا کو شمار فارسی کے بلند پایہ شاعر شعرا میں ہوتا تھا، غلط۔ آگے ہے آپ لوگوں کے قواعد آ جاتے ہیں۔ قواعد میں دیکھیں، تعریف ہے اسم صفت کی۔ ان جملوں کو پڑھیں۔ احمد صاحب نیک آدمی ہیں، سیاہ رات میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، محنتی لڑکے کامیاب ہوتے ہیں، اسلم ہمیشہ سفید لباس پہنتا ہے۔ ان جملوں میں نیک، سیاہ، محنتی، سفید اسم صفت ہیں، یعنی ان میں کوئی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ وہ اسم جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے اسم صفت کہلاتا ہے، جیسے نیکی، نیک، شریف، محنتی، سفید، سیاہ، برا۔ سبق میں سے اسم صفت تلاش کریں۔ آپ نے سبق میں سے جو ہے وہ اسم صفت تلاش کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں آپ لوگوں کو پہلا ہے بلند پایہ، جواں سال، روحانی، بگٹی، جہالت، بے باک، مقبول، بے خوف، براہ راست، پرجوش، پرعزم، جھکاؤ، گمراہی، فروئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی کیا ہیں؟ اسم صفت ہیں۔ اگلے صفحے پر آ جائیں، آپ لوگوں کو خوش خطی دی گئی ہے، تو خوش خطی آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی لکھائی درست ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔